میرے آقا کا چہرہ دیکھنے والا، ہر کوئی یہ کہتا کہ جتنی بار دیکھو اتنا مزہ آتا، جتنا دیکھو نبی کے چہرے کو اتنا سرور آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ وہ ہے جس کو 14ویں کا چاند اگر دیکھے تو وہ شرما جائے۔ میرے آقا کا چہرہ وہ ہے کہ جس کو یعنی جو دشمن اسلام دیکھے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ میرے نبی کا چہرہ وہ ہے کہ عمر ننگی تلوار لے کر آئے ہیں اور جوش جہالت میں موجود ہیں، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ساری طاقتیں فیل ہیں اور آپ کا چہرہ میرے دل کو بھا گیا ہے۔ جب چہرے کا یہ عالم ہے تو آپ کی زبان کا عالم کیا ہوگا، کردار کا عالم کیا ہوگا، اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا بنا لیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے، ایمان کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دیجئے۔ ہاں یہی وہ میرے آقا ہے جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، اور آپ پر جو ہے چہرہ دیکھ کر، اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ سے بحالت ایمان ہو کر جاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا، کئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں کئی صحابی آتے اور آنے کے بعد میں رات کا کئی حصے گزر جاتے تھے میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ایک بار تو ایسا ہوا، دو پیارے صحابی ہیں جو اپنی ایک راہ سے آئے ہیں، اندھیرا ہو چکا ہے، بارش کا موسم ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آقا نعمت مالک جنت ارشاد فرماتے ہیں کیا آج آپ گھر نہیں جا رہے؟ کہا یا رسول اللہ اندھیرا ہے، کیسے ہم جائیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ڈنڈا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ڈنڈا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو لیا اور لینے کے بعد میں رحمتوں والے ہاتھ کو اس پر پھیرا ہے۔ خدا کی قسم حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور پورے ڈنڈے پر جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا، روشن ہو گیا۔ خدا کی قسم روشن جب ہوا تو دونوں کے ایمان میں تازگی آ گئی۔ دونوں پیارے صحابی جن کو اندھیرے میں اپنے گھر میں جانا تھا، اب ان کی لاٹھی سے اجالا آنے لگا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دونوں چلے، پتا چلا کہ ایک صحابی رسول کو ادھر جانا تھا اور ایک صحابی رسول کو ادھر جانا تھا۔ اب ڈنڈا ایک ہے، آقا نعمت کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، دوسرے نے کہیں سے اٹھا کر ڈنڈر کہا کہ لائیے اس ڈنڈے کو دوسرے ڈنڈے سے ٹچ کیا جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ٹچ کیا گیا اس میں بھی روشنی آ گئی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ معجزہ بن کر یعنی دنیا میں سراپا آپ تشریف لائے۔ پتا چلا کہ اندھیروں کو اجالا دینے والا، غریبوں کو مدد کرنے والا، بیواہوں کو انصاف دینے والا، بیٹیوں کو زندہ دفن لوگ کر رہے تھے، ان کی گردنوں پر تلوار چلائی جا رہی تھی، ان کی گردنوں کو دبا کر کے قبرستان کے حوالے زندہ کر دیا جاتا، زندہ دبایا جاتا تھا۔ معاذ اللہ ایسے لوگ دنیا میں تشریف لائے کہ خدا کی قسم جن کے گناہوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ جیو تو محبت کے ساتھ جیو تاکہ لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں۔ ایسا زندگی میں بیمار بنائیے، ایسا زندگی کو جیے جس طرح تمہارے نبی جی کر جا رہے ہیں۔ قدموں کے نیچے خزانے ہیں لیکن غربت کی زندگی جی رہے ہیں، قدموں کے نیچے بادشاہت پکارتی ہے لیکن نبی نے دولت کو کبھی پسند نہیں فرمایا۔ قدموں کے نیچے دنیا کی جاہ و حشمت موجود ہے لیکن میرے نبی نے راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بھی آواز آتی میرے محبوب سو جایا کرو، میرے محبوب لیٹ جایا کرو، کچھ آرام پا لیا کرو۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسول سے آواز جب آتی تو میرے آقا علیہ السلام عرض کرتے مولا میں یہاں سونے نہیں آیا ہوں بلکہ گناہگار امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ پروردگار میرے
دعاؤں کو، میرے سجدوں کو، میرے رکوع کو، میرے چلنے پھرنے کو، تیری رضا کی زندگی کو میں اپنی امت کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ پروردگار میرے ہر سجدے میں، ہر سانس میں میری امت مجھے یاد رہتی ہے۔ پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اللہ بار بار فرماتا محبوب تمہاری امت کو بخش دیا گیا ہے، تمہاری امت کو معاف کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا میرے امتیوں، اگر تمہارا نبی چاہتا تو آرام کی زندگی جیتا، لیکن نہیں، میں یعنی محمد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا تمہارے لیے ہوں تاکہ تم میرے دیکھنے کو دیکھنا آ جائے، میں کس طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، یہ سب ادائیں تمہارے اندر آ جائیں تاکہ تمہیں دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی جاہ و حشمت مل سکے، اور بعد دنیا کے تمہیں دنیا کے بعد جنت میں اللہ تمہیں گھر عطا فرمائے۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ رب کعبہ تمہیں بہتر جنت میں مقام عطا فرما سکے، اس لیے آیا ہوں کہ تم گناہوں سے دور رکھو، اپنے تو اپنے بیگانوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا نعمت ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس راہ پر کوئی تکلیف سے نہیں رہتا ہے۔ خدا کی قسم جو بحالت ایمان میں زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ سلام بھیجتا ہے، اور جو اسلام پر رہ کر گناہ کرتے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو ایسی زندگی کو جیے گا جس پر اللہ کو ناز ہو، اس کے فرشتوں کو ناز ہو، اور رب کعبہ تمہارے لیے سلام بھیج رہا ہو۔ ایسا عشق رسول اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں یا بیاباں میں کھڑے ہیں، اور جہاں نبی کو پکارو وہاں کرم کے دریا بہہ جائے۔